اب جیسی وہ آیا تو غامدی صاحب کو بڑا شدید غصہ آیا. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. آج بھی روز کی ظاہری بات ہے، چونکہ ملاقات ہوتی ہے، دن کے 10-12 گھنٹے ان کے ساتھ گزرتے ہیں جاگتے ہوئے، تو اتنے چھوٹے چھوٹے کرائسز آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جس میں اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے لیے اصل اہمیت لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی. انسان ہے، انسان کی حیثیت سے کبھی کبھار اگرچہ بہت زیادہ تہذیب نفس انہوں نے اپنی کی ہے، غصہ نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی آ بھی جاتا ہے کسی خاص موقع کے اوپر. مجھ پہ اگرچہ بہت کم آیا ہے، اتنا کبھی نہیں آیا. مجھے نہیں یاد کہ کبھی انہوں نے غصے سے مجھ سے کوئی جملہ بھی کہا ہو، اچھا. یا کوئی اس غصے یا لب و لہجے کے اندر تلخی آئی ہو، یا کرختگی کا، یا کوئی خشونت کا کوئی روکھا جملہ کبھی نہیں مجھے یاد. لیکن کبھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہو تو اس پہ پھر ان کو اگلے ہی لمحے میں نے نادم پایا. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، وہ غلطی کر بیٹھے تو پھر ایک فلسفہ بناتے ہیں اس کا، تو یہ نہیں ہے. عذر گناہ جو دینا، ہاں عذر گناہ ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو یعنی چیزوں کی جو تنظیم ہے، وہ جس ماحول میں رہتے ہیں اس کو بھی ڈسپلن ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حصے جمالیات بھی دی، اور یہ بھی انسان کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہے. وہ اگر نہ لے کر آئے تو وہی حصے جمالیات کا ظہور ہے جو پھر اس کے کام میں ہو رہا ہوتا ہے. وہ جو تنظیم آپ کو نظر آتی ہے، افکار کے اندر ربط نظر آتا ہے، ایک بیان کی ندرت اور اسلوب کی بانت، یہ سب اسی حصے جمالیات کا. تو ان کے ہاں اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے کہ جب وہ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، وہ سب چیزیں یعنی نظیف ہونی چاہیے، ان کے اندر جمالیاتی پہلو. تو مجھے آپ نے بات کی تو قصہ یاد آیا کہ چونکہ ہم یہ سب خدمت کرتے ہیں جو ان کی اس طرح کی چیزوں میں ہوتی ہے، تو ایک دفعہ ہم نے صوفے کے اوپر کپڑا لگوانا تھا. تو ان کو بڑا چیزوں کا پتہ ہے، مٹیریلز کا پتہ ہے، اور ان سب چیزوں کی ان کے بڑی ایک ذوق اور ایک تحقیق بھی ہے. تو ہم گئے، ہم نے وہاں پر ایک کاریگر ڈھونڈا امریکہ میں، ڈیلس میں. تو وہ چینی کاریگر تھا، اور غامدی صاحب نے اس کو بڑی ہی تفصیل سے سمجھایا، جس طرح وہ دین سمجھاتے ہیں ایسے سمجھایا کہ یہ صوفوں کی گدیاں کیسے بنانی ہیں، اور یہ ٹفٹنگ والی ہوں گی، اور ہم نے کلر وغیرہ بھی سلیکٹ کیا اور یہ سب. تو بڑے اہتمام سے وہ ہم سمجھا کے آئے، اور پھر ہم انتظار کرتے رہے. ظاہری بات ہے اس نے ٹائم لیا. اب جب وہ سی کے لایا تو وہ اس سے بالکل مختلف تھی جو تصویر ہم نے اس کو بتائی تھی. تو اب ہم منتظر تھے، ظاہری بات ہے گھر پہ مہمان آتے ہیں، وہ صوفے پہ گدیاں اٹھی ہوئی تھی، اتنے دنوں تک اس پہ نہیں تھی. تو اب جیسی وہ آیا تو غامدی صاحب کو بڑا شدید غصہ آیا کہ یار مطلب یہ اتنا حجت کر کے سمجھانے کے جو بعد یہ کہنے کے باوجود اگر اس نے، تو انہوں نے وہ انگریزی کم کمیونیٹ کرتے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ذرا ان سے کچھ سوالات کیجیے. اس طرح وہ دین کے بارے میں سوالات کہتے ہیں، میرے کچھ طالبانہ سوالات. تو انہوں نے کہا ان سے ذرا کچھ پوچھیں آپ کہ یہ کیسے بنایا انہوں نے، جب ہم نے ان کو کچھ اور بنا کے دیا تھا اور لکھ کے دیا. تو وہ بھی سامنے جو تھا وہ ایک بابا جی تھے چینی، تو وہ بھی صاحب طرز ادیب تھے. ان سے جب میں نے گفتگو شروع کی تو انہوں نے کہا کہ جو مجھے سمجھ میں آیا میں نے وہ بنایا، اور یہ ٹھیک ہے جو میں بنا کے لایا ہوں. یعنی کوئی عذر معذرت نہیں تھی. تو غامدی صاحب نے ان سے تو بات نہیں کی، مجھ سے کہا کہ ان کو کہیے کہ بہت شکریہ آپ کا، بس یہ ایک جملہ، یعنی تشریف لے جائیں اب آپ، ہو گیا جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا، اور ادائیگی کر دیں ان کو. تو ذرا تلخی کے انداز میں مجھے کہا. تو میں نے وہ آگے کمیونیکیٹ نہیں کیا. میں نے بابا جی کو کہا، میں نے کہا تھینک یو ویری مچ، آئیے جی وہ کام ہو گیا، بس یہ ٹھیک ہے. اب میں جب ان کو باہر رخصت کر کے آ گیا تو اب میں نے دیکھا جی غامدی صاحب تو اجڑے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہ تو زیادتی ہو گئی اس کے ساتھ. تو میں نے کہا نہیں کچھ نہیں، وہ جی زیادتی ہو تو آپ نے مجھے کہا نا، میں نے تو اس تک کہنے لگے اس نے میرے چہرے کے تاثرات تو دیکھ لیے ہوں گے نا، تو اب آپ اس کو ڈھونڈیں یا اس کا رابطہ کریں اس سے. تو میں نے کہا جی وہ تو چلا گیا، میں کہاں سے رابطہ کروں، میرے پاس تو وہ نمبر نہیں تھا اس کا، یا اس وقت میسر نہیں تھا. تو وہ اضطراب نہیں جا رہا تھا، اور مجھے پتا تھا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اضطراب نہیں جاتا. تو پھر میں گاڑی میں گیا باقاعدہ اس کی دکان پہ، اور وہاں پہ میں نے فون کر کے غامدی صاحب کو کہا کہ جی میں نے معافی مانگ لی ہے اس سے. تو اب وہ کہتا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا. میں نے اس کو کہا سوری وہ انہوں نے آپ سے اس طرح بات کی ہے. تو اس نے کہا آئی ڈونٹ نو، مطلب اس کو کوئی ادراک ہی نہیں تھا اس کا. لیکن اپنی طرف سے اس کو میں نے جا کر کہا کہ وہ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور غامدی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جب آپ اس کو کہیں معافی مانگ لیں تو مجھے فون کیجیے گا کہ یہ میں نے غلطی کر دی ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کو لوگوں کو بظاہر لگ رہا ہوگا صوفیانہ سی چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو حقیقت میں بتاتا ہوں. یہ یعنی علم تو لوگوں کو متاثر کرتا ہے، علم کے تو شاہکار ہیں اس وقت دنیا میں، لیکن ہمیں جن چیزوں نے متاثر کیا، ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں، اور یہ لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں فلاں کارپوریشن سے اور یہ فلاں امریکہ سے مدد، اور یہ مطلب میں دل میں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں تم لوگوں کو اس آدمی کا پتہ ہی نہیں ہے. یعنی امریکہ کیا پوری دنیا جو ہے وہ اس شخص کی جھولی میں لا کر ہیرے اور جواہرات رکھ دیں، اور دنیا کی حکومت بھی اس کے سپرد کرنے پہ
آمادہ ہو جائیں تو وہ تو ایک لفظ کا معنی بیان کرنے سے نہیں ہٹے گا، یعنی جانتے نہیں لوگ. ایسا. اور اس کی جو دیانت ہے، اس کے اندر جو صداقت ہے، اس کے اندر جو رجوع اور انابت ہے، ان جذبوں کو تم جانتے نہیں ہو. تو پھر اسی لیے ہم ہنستے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی یہ جوہرا کے لطائف ہیں، ان کو کیا کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چیزیں انسان کو بڑا آدمی بناتی ہیں، ایسے ہی. مجھے یہ لگتا ہے. بالکل.